السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے فیصلے میں آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جو واقعہ پیش آیا، ایک ایسا بدو جس کی گردن مارنے کا حکم تھا، اس کی ضمانت کا معاملہ تھا۔ تو یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے خوبصورت واقعات، ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا، میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ میں نے پتھر اس کو دے مارا، پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے کا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلہ میں انہیں کوئی فکر دامن گیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہیں کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں، اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ پھر ایسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسے نہیں تھی کہ 10-20 دینار یا اونٹ گھوڑا یا جائیداد و زمین دے کر سبکدوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کے قانون کی تنفیذ رکوانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ کون ان کے سامنے حدود الہیہ میں سفارش کی جرات کر سکتا تھا؟ کس کے بس کا روگ تھا کہ وہ خطاب کے بیٹے کے سامنے واسطہ بن سکے؟ غرض سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے، وہ ایک مشکل گرداب میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں۔ آیا اس عرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے تو پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے؟ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس قاتل عرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اس عرابی کی ضمانت مجھے کون دے سکتا ہے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ اور تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی نے کہا، اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور آئے گا۔
امیر المومنین نے فرمایا اے ابو ذر کیا آپ اس گمان میں مطلع ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران میں جا کر اپنے بچوں اور بیوی سے آخری کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا دے۔ امیر المومنین کی اجازت پا کر دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں عصر کے وقت الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے اور لوگوں کا ازدحام ہو گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا دیہاتی کدھر ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈٹ رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران و ششدر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا، یہ قوانین الہیہ کا مسئلہ تھا جن سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے، نیز ظروف و حالات سے تجاوز کر کے حد نافذ نہیں کی جا سکتی اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈل چکا تھا، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا کہ یکا یک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آدمی اگر تم اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً کہا اللہ کی قسم میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بندے کی سچائی کی وجہ سے مقتول کے بیٹوں نے اسے اپنے باپ کا قتل معاف کر دیا۔